بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میاں بیوی کا رشتہ دنیا کا واحد رشتہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی کہا ہے، اور کسی رشتے کو اللہ نے اپنی نشانی نہیں کہا، کیونکہ یہی رشتہ معاشرے کی بنیاد ہے۔ اللہ پاک تمام میاں بیوی میں حقیقی محبت پیدا فرمائے اور شیاطین کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ عورت کا دنیا میں پہلا روپ ہی رحمت ہے۔ بیٹی بن کر سب خاندان کے دلوں پر راج کرتی ہے، بہن بن کر بھائی کی سچی اور مخلص دوست اور ماں کا بازو بن جاتی ہے۔ جب بیوی ہوتی ہے تو ایک پختہ اور ہمیشہ ساتھ نبھانے والی، ہر دکھ سکھ کے ساتھی بن جاتی ہے، اور جب ماں بنتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا رتبہ اتنا بلند کر دیتا ہے کہ جنت کو اٹھا کر اسی کے قدموں میں ڈال دیتا ہے۔ خدا تو رزق دیتا ہے کیڑوں کو پتھر میں، تو کیوں پریشان ہے ہیرے موتی کے چکر میں۔ اڑ جا آسمان میں یا لگا گوتا سمندر میں، تجھے اتنا ہی ملے گا جتنا ہے تیرے مقدر میں۔ یہ دین ساری دنیا میں پہنچ کر رہے گا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس تشریف لائے اور اپنی ازواج مطہرات کے گھر سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کے دروازے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا اور آپ کے چہرہ انور اور آنکھوں کو بوسہ لینے لگیں اور رونے لگیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار فرمایا کہ کیوں روتی ہو؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی یہ حالت دیکھ کر رو رہی ہوں کہ آپ کا رنگ سفر کی مشقت کی وجہ سے بدل چکا ہے، آپ کے کپڑے پرانے ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ مت رو، اللہ نے تمہارے باپ کو ایسا دین دے کر بھیجا ہے جس کو اللہ روئے زمین کے ہر پکے گھر میں اور ہر کچے گھر میں اور ہر ادنا خیمہ میں ضرور داخل کریں گے۔ جو اسلام میں داخل ہوں گے وہ عزت پائیں گے، اور جو داخل نہیں ہوں گے وہ ذلیل ہوں گے۔ اور دنیا کے جتنے حصے میں رات پہنچتی ہے اتنے حصے میں یہ دین بھی پہنچے گا، یعنی ساری دنیا میں پہنچ کر رہے گا۔ نئی گاڑی پر کالا کپڑا یا پرانا جوتا لٹکانا، نئے مکان پر 2 مٹی کے برتن رکھنا، کالی بلی راستے میں آ جائے تو نحوست سمجھنا، یہ سمجھنا کہ آسمانی بجلی بڑے بچے پر گرتی ہے، بہو گھر آئے تو دروازے پر تیل یا رزق کے لیے چاول گرانا، بچوں کو نظر بد سے بچانے کے لیے کالا ٹیکا لگانا، میت پر کالے یا سفید کپڑے پہننا، ہاتھوں میں منت کے رنگین دھاگے یا تعویذ باندھنا، یہ اسلام نہیں ہندوانہ کلچر ہے۔ ماں جیسا خوبصورت اور پائیدار رشتہ دنیا میں اور کوئی نہیں۔ مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں تو اپنے 2 بھائیوں میں صلح کرا دیا کرو اور خدا سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں کسی مومن بندے کی محبوب چیز اس دنیا سے اٹھا لیتا ہوں، پھر وہ ثواب کی نیت سے صبر کرے تو اس کا بدلہ جنت ہی ہے۔ زندگی کی سب سے بڑی دولت روپیہ پیسہ نہیں ہوتا، بلکہ سب سے بڑی دولت وہ مخلص دوست، محبت اور عزت ہے جو لوگ آپ کو سچے دل سے دیتے ہیں۔ 4 دن سگریٹ پی کے کہتے ہیں عادت ہوگی، موبائل استعمال کر کے کہتے ہیں عادت ہوگی، لیکن کاش رمضان کا پورا مہینہ نماز پڑھ کر بھی کوئی کہے کہ ہمیں نماز کی عادت ہو گئی ہے۔ انسانیت کی کتاب کا پہلا حرف احساس اور رحم دلی ہے۔ آزمائش مقدر جن کے اعلیٰ اور نیک وقت ہوتے ہیں، زندگی میں انہی کے امتحان سخت ہوتے ہیں۔ اچھے لفظ تخلیق کرنے کے ساتھ ساتھ اچھے رویے بھی تخلیق کرنے چاہیے۔ لفظ کتابوں میں زندہ رہتے ہیں اور رویے دلوں میں زندہ رہتے ہیں۔ وہ لمحات بہت قیمتی ہوتے ہیں جب آپ خالق دو جہاں کے سامنے سر جھکائے اس کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ اللہ آپ کو سجدوں کی سچی لذت عطا فرمائے، آپ کی ہر دعا قبول فرمائے اور دین و دنیا میں سرخرو کرے، آمین۔ اے اللہ، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلائے اس یقین کے ساتھ اسے مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں۔ اے مالک، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نہ دیکھ، ہمارا تجھ پہ جو یقین کامل ہے اس کو دیکھ اور ہماری حاجتوں کو پورا کر، آمین۔ یا اللہ، ہم پناہ مانگتے ہیں زمین و آسمانی آفتوں سے، پریشانیوں اور بیماریوں سے، ناگہانی موت سے، اور ہم سوال کرتے ہیں خوشگوار زندگی کا، اچھی موت کا اور ایسی واپسی کا جو ذلت و رسوائی سے خالی ہو، آمین۔ دماغ کو تباہ کرنے والی 7 چیزیں: بہت کم نیند کرنا، زیادہ گرم کھانا کھانا، ہر وقت سوچتے رہنا، بہت زیادہ غصہ کرنا، بلا وجہ پیشاب روکے رکھنا، سوتے وقت جراب پہننا، بہت زیادہ گرم چیزیں کھانا۔
عورت بڑی مضبوط ہوتی ہے، ٹوٹتے ٹوٹتے عمر لگا دیتی ہے، لیکن اولاد اگر مقابل آ جائے تو لمحوں میں بکھر جاتی ہے۔ خدا کسی کو اولاد کا دکھ نہ دکھائے، آمین۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اگر تم خدا کو اخلاص اور نیت نیک سے قرض دو گے تو وہ تم کو اس کا دو چند دے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ اور خدا قدر شناس اور بردبار ہے، پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا، غالب اور حکمت والا۔ کسی نے کوئل سے پوچھا تو کالی نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ سمندر سے پوچھا کہ تو کھارا نہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ گلاب سے پوچھا کہ تیرے ساتھ کانٹے نہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ پھر سب نے ایک ہی جواب دیا، انسان تیرے اندر دوسروں کے عیب تلاش کرنے کی عادت نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ انسان کئی چیزوں کا مالک ہے لیکن اپنی زندگی اور موت کا مالک نہیں ہے۔ مالک ہونا تو دور کی بات، انسان کو یہ بھی پتہ نہیں کہ وہ کب اور کہاں مرے گا۔ معلوم ہوا انسان کی زندگی موت کا مالک کوئی اور ہے، اور جن چیزوں کا انسان خود کو مالک سمجھتا ہے ان چیزوں کا مالک بھی انسان کو کسی اور نے بنایا ہے۔ اور وہ کون ہے؟ بے شک وہ اکیلا اللہ ہے۔ اپنے مالک کے آگے جھکنے میں ہی انسان کی فلاح ہے۔ اسلحے کا رخ بھائی کی طرف اور فرشتوں کی لعنت شروع۔ جو کوئی اپنے بھائی کو لوہے سے ڈرائے یعنی ہتھیار سے، اس پر فرشتے لعنت کرتے ہیں جب تک اس سے باز نہ آئے۔ اگر وہ اس کا سگا بھائی ہو، اس کا مقصد مارنا نہ ہو لیکن صرف ڈرانے میں اتنا بڑا گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے پناہ طلب کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ تمہارے بزرگ دادا ابراہیم علیہ السلام بھی ان کلمات کے ذریعے اللہ کی پناہ اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے لیے مانگا کرتے تھے۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے پورے کلمات کے ذریعے ہر ایک شیطان سے اور ہر زہریلے جانور سے اور ہر نقصان پہنچانے والی نظر بد سے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے ہم سے کوئی ایسی چیز سنی تو اس نے جیسے اسے سنا تھا ویسے ہی اسے آگے پہنچا دیا، کیونکہ بس اوقات جسے بات پہنچائی جاتی ہے وہ اس سننے والے کی نسبت زیادہ حفاظت کرنے والا ہوتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص راستے پر چل رہا تھا کہ اس نے وہاں کانٹے دار ڈالی دیکھی، اس نے اسے اٹھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ عمل قبول کیا اور اس کی مغفرت فرما دی۔ ایک شخص راستے سے اوپر پڑی ہوئی درخت کی ایک شاخ کے پاس سے گزرا تو اس نے کہا، اللہ کی قسم میں اس شاخ کو مسلمانوں کے راستے سے ہٹا دوں گا تاکہ یہ ان کو ایذا نہ دے، تو اس شخص کو جنت میں داخل کر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مہلت عطا فرماتا ہے یہاں تک کہ رات کا تہائی حصہ گزر جاتا ہے تو آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ کیا کوئی مغفرت مانگنے والا ہے، کیا کوئی توبہ کرنے والا ہے، کیا کوئی سوال کرنے والا ہے، کیا کوئی دعا کرنے والا ہے، یہاں تک کہ فجر ہو جاتی ہے۔ عید کی رات حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتوں میں اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے قیام کیا یعنی عبادات سر انجام دیں تو اس کا دل اس دن مردہ نہیں ہوگا جس دن سب کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ شرک اصغر کیا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تم پر سب سے زیادہ شرک اصغر کا خوف ہے۔ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، شرک اصغر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ریاکاری۔ اللہ عز و جل قیامت کے دن لوگوں کو بدلہ دے گا تو ریاکاروں سے فرمائے گا، دنیا میں جن لوگوں کو دکھایا کرتے تھے ان کے پاس چلے جاؤ، دیکھو کیا تمہیں ان کے پاس کچھ بدلہ ملے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو خاندان متحد ہو اور اس کے ارکان ایک دوسرے سے صلہ رحمی کرتے ہوں، اللہ ان کو رزق دیتا ہے خواہ گناہ گار ہی کیوں نہ ہو، اور جو خاندان منقسم ہو اور ایک دوسرے سے قطع رحمی کرے، اللہ ان کو رزق سے محروم کر دیتا ہے خواہ وہ متقی ہی کیوں نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 گناہوں سے جو تباہ کر دینے والے ہیں بچتے رہو۔
صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سے گناہ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، جادو کرنا، کسی کی ناحق جان لینا کہ جسے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، لڑائی میں سے بھاگ جانا اور پاک دامن بھولی بالی ایمان والی عورتوں پر تہمت لگانا۔ اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے پاس 100 رحمتیں ہیں، جن میں سے اس نے صرف ایک رحمت کو اہل دنیا میں تقسیم کیا ہے جو انہیں عمر بھر کے لیے کافی ہے، اور 99 رحمتوں کو اپنے دوستوں کے لیے بچا کر رکھا ہے۔ جو رحمت اللہ تعالیٰ نے اہل دنیا میں تقسیم فرمائی ہے اسے بھی واپس لے کر ان 99 کے ساتھ ملا دے گا، اور یوں وہ اپنے دوستوں کے لیے قیامت کے دن 100 رحمتیں پوری فرما دے گا۔ جب دل میں میل، طبیعت میں ضد اور لفظوں میں مقابلہ آ جائے تو یہ تینوں جیت جاتے ہیں، بس صرف تعلقات اور رشتے ہار جاتے ہیں۔ وہ باتیں جو صرف اللہ تعالیٰ کی خصوصیات میں سے ہیں۔ ہدایت کو دل میں اتارنا صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ گناہوں کو بخشنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ پیدا کرنا اور روزی دینا صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ فتح و غلبہ عطا کرنے والا صرف اللہ ہے۔ پوس ہونا اور فریاد کو پہنچنا صرف اللہ کی شان ہے۔ نفع و نقصان کا مالک صرف اللہ ہے۔ کائنات میں تصرف کا مالک صرف اللہ ہے۔ دعاؤں کا قبول کرنے والا صرف اللہ ہے۔ مریضوں کو شفا دینے والا صرف اللہ ہے۔ اولاد دینے والا صرف اللہ ہے، اور بادشاہی، عزت، ذلت دینے والا صرف اللہ ہے۔ یہ دنیا کا وہ واحد قبرستان ہے جہاں پولیس کو اس بات پر حکومت تنخواہ دیتی ہے کہ کوئی مسلمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا السلام اللہ علیہا کی لحد مبارک کے قریب جا کر سلام نہ کر دے۔ انمول قیمت دل کی قیمت نہیں، لیکن زبان کا میٹھا بول دل کو خرید لیتا ہے۔ جو شخص رمضان میں روزہ رکھنے کے بعد سفر کے لیے روانہ ہو اسے روزہ توڑنے کی اجازت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنے کے بعد سفر پر روانہ ہوئے۔ جب اصفہان پہنچے تو ایک برتن منگوایا، دن میں پانی پی لیا تاکہ لوگ دیکھ لیں، اور اس کے بعد مکہ تک روزہ نہیں رکھا۔ پھر رمضان ہی میں مکہ فتح کیا۔ چنانچہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں افطار بھی کیا اور روزہ بھی رکھا، لہٰذا جس کا چاہے وہ روزہ رکھے اور جس کا جی چاہے نہ رکھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر چیز تقدیر سے ہے، یہاں تک کہ آدمی کا ناکارہ اور قابل ہونا بھی تقدیر ہی سے ہے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیٹ میں آئے تو ایک بادل کا ٹکڑا آسمان پر وارد ہوا۔ میں جہاں جاتی وہ بادل میرے اوپر چھاؤں کرتا۔ میں جب بکریاں چرانے جاتی تو بکریاں میرے پیچھے چلتی۔ جب چلتی تو پتھر میرے پاؤں کے نیچے نرم روئی کی طرح ہو جاتے، اور جب کنویں سے پانی نکالنے جاتی تب پانی اوپر چڑھ آتا اور آسانی سے پانی بھرتی۔ جب سوتی تو خوبصورت حوریں مجھے پنکھے سے ہوا دیتی، اور روزانہ ایک نبی مجھے خواب میں مبارکباد دیتے تھے کہ آپ کو مبارک ہو کہ آپ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ہیں۔ جنت میں 3 بہترین تیار گھر۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت کے اندر ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں اس شخص کے لیے جو لڑائی جھگڑا چھوڑ دے اگرچہ وہ حق پر ہی کیوں نہ ہو۔ جنت کے عین درمیان ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں اس شخص کے لیے جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے اگرچہ ہنسی مذاق میں ہی کیوں نہ ہو۔ جنت کی بلندی پر ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں اس شخص کے لیے جو خوش اخلاق ہو۔ جنت کے پودے۔ امام ترمذی نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسراء والی رات میں نے ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی تو انہوں نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو میرا اسلام کہیے۔ انہوں نے بتلائی کہ جنت پاکیزہ مٹی اور شیریں پانی والی اور درختوں سے خالی زمین ہے، اور یقیناً اس کے پودے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہیں۔ بنی اسرائیل کے ایک بزرگ کا ریت کے پہاڑ پر گزر ہوا تو دل میں خیال آیا کہ کاش اس پہاڑ کے ذرے آٹے میں بدل جاتے اور میں اسے بھوکوں اور محتاجوں میں تقسیم کر دیتا۔
اللہ رب العزت نے اس دور کے نبی علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ فلاں شخص سے کہہ دو کہ تیرے رب نے تیری نیت کی بدولت جتنا ثواب عطا کیا ہے، جتنا ثواب اس پہاڑ جتنے آٹے کو اللہ کی راہ میں خیرات کرنے سے ملتا۔ ایک دفعہ ایک شخص حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور اس نے سوال کیا، میں دین کی تبلیغ کے لیے جا رہا ہوں، کوئی ایسا عمل بتا دیں جو دین کی تبلیغ میں بہت مددگار ثابت ہو۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میں سمجھتا ہوں کہ اس جواب میں پورا دین بیان کر دیا۔ آپ نے فرمایا، کوشش کرنا کہ دین کی تبلیغ کے لیے تمہیں اپنی زبان استعمال نہ کرنی پڑے۔ اگر آپ اپنی برائیوں پر قابو پانا چاہتے ہیں تو سچ بولنا شروع کر دیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں عقل مند اور بیوقوف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو جان لے اور موت کے بعد کی ہمیشہ کی زندگی کے لیے نیک عمل کرے، اور بیوقوف وہ ہے جو اپنی نفسانی خواہشات پر چلے اور نیک عمل کیے بغیر اللہ تعالیٰ پر مغفرت کی تمنا قائم کرے۔ مشورہ دینے والے کی صفت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس سے مشورہ طلب کیا جائے اسے امانت دار ہونا چاہیے۔ ہر کوئی اس دنیا میں مسافر ہے، یہ نہ سوچو کہ لوگ کیا کہیں گے۔ لوگ بھی مسافر ہیں، یہ بھی چلے جائیں گے۔ جتنا برائی سے بچ سکتے ہو بچو، جتنا اچھا کر سکتے ہو کرو۔ میں ایسے رشتوں کو نہیں مانتا جو دکھ درد میں سہارا دینے کے لیے تو غائب ہوں لیکن تانے دینے کے لیے سب سے آگے نظر آئیں۔ وقت تو گزر ہی جاتا ہے مگر اس وقت میں اپنوں کی دی گئی تکلیفیں کبھی بھی نہیں بھلائی جا سکتی۔ استغفار کی برکات، بند تالے کھل جاتے ہیں، تنگیاں دور ہو جاتی ہیں، اللہ عز و جل راضی ہو جاتے ہیں اور حالات بہتر ہو جاتے ہیں۔ احساس کیا ہے؟ دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا۔ زندگی اس کچی پینسل کی طرح ہے جو ہر روز چھوٹی ہوتی جاتی ہے۔ اپنے ماں باپ سے محبت کیجیے، آپ پر ان کا بہت قرض ہے۔ آپ نے کبھی انہیں حاصل کرنے کے لیے دعا نہیں کی لیکن انہوں نے آپ کو حاصل کرنے کے لیے بہت سی دعائیں کی ہیں۔